Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are in Devband, a town in the Saharanpur district of Uttar Pradesh. Just about 150 kilometers away from the national capital, this small town of Uttar Pradesh has been making headlines in the news for the last 2 days. The reason? Its alleged connections with Taliban. In the last few days, accusations have been made against Deobandis that they fund the extremism in Taliban, or that they are proud of the Taliban for toppling the Afghan government. But how true are these accusations, and do the Taliban and the people of Devband actually have any connection? We are here in Devband to find that out. The town of Devband is known for the Darul Uloom, a seminary school that gives Taaleem or Islamic education to thousands of students from different parts of South Asia. There are about 300 such madrasas and more than 7,000 students are taught here annually. The seminary and its Deobandi School of Islam make it to the headlines every time the Taliban makes news in Afghanistan. But are the two really connected? ہمارے بزرگوں کے بزرگ تھے مولانا محمود حسن صاحب، جن کو شیخ الہند کہا جاتا تھا. انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑی جماعت تیار کی تھی جو آزاد قبائل میں تھے، اور وہ انگریزوں سے لوہا لے رہے تھے، لیکن ان کے پاس گولہ بارود کم ہو جاتا تھا تو وہ خود بناتے تھے، اور ایسا سادھن نہیں تھا کہ جتنے گولے بارود کی ضرورت تھی وہ ان کو مہیا ہو سکے. تو انہوں نے اپنے ایک بہت عزیز ساتھی کو، جو پہلے سکھ تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور دارالعلوم میں پڑھا تھا، فارغ ہو، مولانا عبید اللہ سندھی، ان کو افغانستان بھیجا تھا کہ تم وہاں جا کر کے ایک جلا وطن حکومت قائم کرو، آزاد ہندوستانی، اور اس کا وہاں جال بچھاؤ تاکہ وہ علاقہ اس سے قریب ہے بالکل افغانستان سے، وہاں سے ان کو گولہ بارود کی کمک پہنچ سکے. چنانچہ وہ گئے افغانستان، اور افغانستان جا کر انہوں نے ایک حکومت قائم کی. ظاہر ہے کہ یہ حکومت وہاں بغیر وہاں کی حکومت کے امداد کے نہیں ہو سکتی تھی. پہلے انہوں نے ان لوگوں کو اپنا مددگار بنایا، پھر اس کے بعد ایک حکومت قائم کی. اور چونکہ ان کے ذہن کے اندر ہندو مسلم کچھ نہیں تھا، وہ تو ہندوستان کے رہنے والے تھے جہاں 1300 سال سے ہندو مسلمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں گاؤں در گاؤں، اس لیے انہوں نے اس کا صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا، اور ان کا وزیر اعظم مولانا برکت اللہ ایک تھے جو اس کے اندر پہلے سے لگے ہوئے تھے، وہ بھوپال کے رہنے والے تھے، ان کو، اور خود وزیر خارجہ بنے. یہ ان کی اولاد، جو وہاں کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا علماء کا جو ان کے ساتھ جڑ گیا، اور اس وقت ان کے شاگرد بھی تھے وہاں. اس لیے کہ ملک کی آزادی سے پہلے تو افغانستان کے لوگ بہت آتے تھے پڑھنے کے لیے یہاں. ان کے شاگردوں کی ایک جماعت وہاں تھی. تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے پھر وہاں، وہ تو کامیابی نہیں ہو سکی اس کے اندر، اور وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، مالٹا بھیج دیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ. میرے والد بھی اس کے اندر ان کے ساتھ تھے. اور پھر جب وہ یہاں آئے تو وہ پھر بھی اسی کے اندر لگ گئے پھر، لیکن زندہ نہیں رہ سکے. سن 20 میں آئے اور سن 20 ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے شاگردوں نے اس کو اٹھایا اور اس کے بعد ملک آزاد ہوا. یہ جو لوگ وہاں ہیں یہ انہی کی اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد ہیں، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ تو شیخ الہند ہیں. جس طرح انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے ہندوستان میں کام کیا ہے، ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اب افغانستان میں کام کر رہے ہیں. چنانچہ وہ کام کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے روس کی غلامی کو توڑا ہے، اب اس کے بعد انہوں نے امریکہ اور یورپ یونین کی غلامی کو توڑا ہے. یہ بنیاد ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں. یہ نہیں کہ وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں. سن 47 سے پہلے تو دیوبند میں لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے. اس کے بعد تو دیوبند میں پڑھنے کے لیے گورنمنٹ ان کو ویزا ہی نہیں دیتی ہے. ہاں اگر کوئی
نئی تعلیم یعنی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے لیے چاہے وہاں دینے کے لیے. اب آخر میں جب ہندوستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہو گئے تھے تو کچھ لڑکوں کو سال میں 2 4 5 لڑکوں کو ویزا وہ دے دیا کرتے تھے, وہ لوگ آئے, لیکن ان کا کوئی کردار وہاں کی اس طالبان کی یعنی جنگ کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ تو بڑے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان کو ایک بساط بچھائی انہوں نے کہ کیا کیا جائے, یہ ان کی اولاد اس کے اوپر چل رہی ہے. بس اتنا ہی دیوبندی ہونے کا مطلب ہے. ہو سکتا ہے وہ ہزاروں 2500 ہزار کی تعداد میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پاکستان میں بھی پڑھا ہو, لیکن دیوبند سے کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں. Speaking about women education and the extremist nature of Islam being followed by the Taliban, Maulana Arshad Farooqi said, اگر طالبان ہو یا سعودی ہو یا کوئی ملک ہو, اگر وہ اسلامک لا کو جو ہے لیتا ہے مانتا ہے تو اچھی بات ہے, وہ اسلام مانا جائے گا. لیکن وہ اگر اپنی پالیٹکس کرتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی. تو یہ ہے صاف صاف بات. تو سر انہوں نے اپنے حساب سے, جیسے آپ نے بتایا, اگر کوئی اپنی پالیٹکس اسلام کو لے کے کرتا ہے یا اپنی چیزیں اس میں جوڑ دیتا ہے تو وہ ان کے اوپر ہے. تو وہ جو پریچ کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں, اس سے کتنا الگ ہے جو آپ یہاں کرتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے تو 4 رکعت نماز ہم بھی پڑھیں گے اور دنیا کا ہر مسلمان پڑھے گا. اب مسئلہ ایجوکیشن کے بارے میں جیسا کہ بہت اٹھایا جاتا ہے, تو ایجوکیشن جیسے ہم یہ پورا اسلام کہتا ہے کہ جس طرح مرد کے لیے لڑکے کے لیے تعلیم ضروری ہے, ایسے ہی بچی اور بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے. اب وہاں شاید کچھ غلط فہمیاں پچھلے سلسلے میں جو اس سے پہلے طالبان تھے, شاید کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو لوگ ناپسند کرتے ہیں, وہ ہم بھی ناپسند کرتے ہیں. بہت سے اقدامات انہوں نے کیے وہ ہمارے نزدیک جو ہے صحیح نہیں ہیں. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اب ہم کو تجربہ ہو گیا ہے, اب ہم اچھے کام کریں گے, عورتوں کو حق دیں گے, پولیٹکس میں سیاست میں دیں گے, ایجوکیشن میں دیں گے. تو ایک چیز وجود میں آئی ہے, اچھا برا کیا ہے یہ مستقبل اور فیوچر بتائے گا. While several locals spoke to the print, only Tehseen Khan, a lawyer in the town, agreed to speak on camera. دیوبند کا جو نام آتا ہے, جو لوگ نام لیتے ہیں وہ غلط ہے. یہاں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. یہاں تو بھائی چارہ ہے. سن 47 سے پہلے سے, سن 47 کے بعد سے پورا دیوبند میں ہندو مسلم ایکتا ہے, اور سب لوگ جو ہیں یہاں مل جل کر کاریہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ 2 پروگرام ہوتے ہیں. یہ یہاں جو ہے عید ملن کا پروگرام ہوتا ہے, وہ جو ہے مسلم مناتے ہیں اس پروگرام کو. اور یہاں پہ جو ہے ہولی ملن ہوتا ہے, ہولی ملن کو مسلم جو ہیں مناتے ہیں اور انوائٹ کرتے ہیں ہندو صاحبان کو. تو یہاں دیوبند جیسا بھائی چارہ جو ہے کہیں نہیں ملے گا, اور یہاں کی مثال جو ہے پورے انڈیا میں پھیلی ہوئی ہے. اچھا, یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ کافی سارے اسلامک سکولز ہیں, مدرساز ہیں, سیمینریز ہیں, تو اسی لیے اس کو ایسا بتایا جاتا ہے یہاں پہ ٹیرر بہت ہے, یہاں پہ بہت ہی آتنک ہے. تو یہاں پہ ایسا کیا صحیح میں ہے؟ یہ بھی غلط ہے. یہاں پہ کوئی نہ آتنکواد ہے, نہ کوئی ڈسپیوٹ ہے, نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. اگر کوئی اس کو اس زمرے میں شامل کرتا ہے تو وہ غلط ہے. یہاں کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ہندو مسلم یہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے, نہ کوئی یہاں ویسے جھگڑے ہیں. تو یہ غلط ہے, جو بھی شامل کرتے ہیں اگر کوئی لوگ, وہ غلط ہے. So as the Maulvis and local residents claim that there are actually no links between the current Taliban and the real-time Deoband. While they may have a leader and some shared history, but the descendants have taken a different course of action in their lives and have no relation to each other whatsoever. With Suraj Singh Bish, this is Sonia Agrawal reporting from Deoband.